صلی علی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جناب ہمارے پیارے نبی میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور ہم سب کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں پیارے بچوں؟ ٹھیک ہیں؟ کچھ سیکھنے کے ارادے سے آئے ہیں؟ اور ہم اس پروگرام میں کن کا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہزاروں کروڑوں لاکھوں ان گنت درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ جناب خاندان رسول کا، خاندان کسے کہتے ہیں بچوں؟ ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو، فیملی کو۔ تو ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کن یعنی مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کے خاندان کا۔ اور آج ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کے صاحبزادگان یعنی بیٹوں کا، صاحبزادوں کا۔ کس کا؟ ہمارے پیارے نبی کے صاحبزادوں کا۔ جی تو کیا آپ کو نام پتہ ہیں ان کے؟ کتنے صاحبزادے تھے ہمارے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ 3۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے مبارک اسم گرامی کیا کیا ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان، پہلے اور بڑے صاحبزادے کا نام کیا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی اور جو دوسرے صاحبزادے ہیں ان کا کیا اسم گرامی ہے؟ جی حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تیسرے صاحبزادے کا کیا نام ہے جناب؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کیا باری باری آپ کو ان کے حوالے سے بتاؤں کون کون سے صاحبزادوں کا ذکر ہوگا؟ نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی تو جناب جو آپ کے پہلے صاحبزادے ہیں یعنی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی پیاری پیاری اور یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے ایسی زوجہ کہ جن کے بطن مبارک سے آپ کی تمام اولاد ہے، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سوائے ایک اولاد کے جن کا میں یعنی سوائے ایک بیٹے کے جن کا میں ابھی ذکر کروں گی، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، لیکن یعنی حضرت ابراہیم، اور باقی ساری جو آپ کی اولاد ہے یعنی آپ کے صاحبزادگان اور آپ کی صاحبزادیاں، وہ کن سے ہیں؟ یعنی ان کی امی کون ہے؟ پیاری پیاری امی حضرت مائک پہ بولا کریں نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ہم پہلے ذکر کریں گے حضرت سیدنا قاسم کے حوالے سے۔ حضرت قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور بچوں اعلان نبوت سے پہلے مکے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی امی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور بچوں یہ بھی بتاؤں کہ آپ ہی کی وجہ سے یعنی آپ کے بڑے جو صاحبزادے ہیں حضرت قاسم، حضور جان عالم یعنی ہمارے پیارے نبی، ان کا نام لیجئے اور درود بھیجئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پورا نام کیسے لیتے ہیں؟ سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم نے جب بھی حضور کا ذکر کرنا ہے پورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، خالی ہم کاپیوں پہ بھی سواد لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ ان کا پروٹوکول ہے نا، ہمیں ان کو، کیونکہ آپ کون ہیں؟ دنیا کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ ہمارے پیارے مائک پہ بولنا ہے، دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو جب وہ اتنے شان والے ہیں، اتنی خیر والے ہیں، تو ان کا ذکر بھی کیسا ہونا چاہیے؟ پروٹوکول کے ساتھ۔ پروٹوکول سمجھتے ہیں؟ ایک یعنی آپ کو خصوصی اکرام دینا ہے، خصوصی اعزاز دینا ہے، اور یہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، کس کے کہنے کی وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، جو ہمارا کون ہے؟ خالق ہے، رب ہے، مالک ہے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی۔ شاباش۔ تو آپ کا مکے میں یعنی آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ابو القاسم۔ حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ اور وہ ابو القاسم کنیت کس کی وجہ سے ہے؟ نہیں، کس کی وجہ سے؟ کنیت میں نے بتایا تھا نا، وہ کس کی وجہ سے؟ حضرت سیدنا قاسم کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ گئے؟ یعنی وہ آپ کے بیٹے ہیں نا، تو عرب میں یہ کسٹم تھا، کلچر تھا کہ بچوں کے نام سے، کسی بھی ایک بچے کے نام سے یعنی پیرنٹس کو پکارا جاتا تھا، جیسے ام احمد یا ام حامد، اگر کوئی لڑکی ہے، خاتون ہے، ماں ہے، اور اگر کوئی حضرت ہیں، کوئی انسان ہے، تو یعنی کوئی شخص ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی میل ہے، تو اس کو کیسے پکارتے تھے؟ یعنی ابو احمد، ٹھیک ہے نا، یا ابو محمد۔ تو اب آپ کا جو نام تھا، آپ کے جو بڑے بیٹے تھے وہ کون تھے؟ حضرت قاسم۔ تو اہل عرب آپ کو یعنی آپ کی کنیت کیا تھی؟ کیسے پکارا جاتا تھا آپ کو؟ ابو القاسم کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ عرب کا، ہمارے یہاں یعنی انڈیا پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے، بعض فیملیز میں بولا بھی جاتا ہے، لیکن یہ اصل کلچر کہاں کا ہے بچوں؟ عرب کا، اہل عرب کا۔ تو آپ کا جو یعنی آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی، اور کہاں ہوئی تھی؟ مکے میں ہوئی تھی۔ حضور کی کنیت بھی آپ کے نام پر ہے، اور آپ کا جب وصال ہوا، یعنی جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت سیدنا قاسم، تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کسی کو پتہ ہے بچوں؟ 17 مہینے کے تھے، بہت چھوٹے سے تھے جب اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ہمارے پیارے نبی نے کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا، کتنی آپ غم بھی آپ کو ملے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا ہم کہتے ہیں تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت، محبوب رب العزت، اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا، آپ کے والدین بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے والدین بھی بہت جلدی چلے گئے تھے۔ آپ کے جو بابا جان تھے وہ تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، حضرت عبداللہ۔ اور جو آپ کی والدہ ہیں یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ بھی 6 برس کے آپ فقط تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ اور آپ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں، یعنی جب آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کے صاحبزادگان کا، تو جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ بھی صرف 17 مہینے کے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا۔ آپ کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام تھا؟ ریپیٹ آفٹر می، کیا نام تھا؟ حضرت جی۔ آپ جناب اعلان نبوت کے بعد یعنی مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن آپ ان کے بعد پیدا ہوئے۔ کن کے بعد؟ حضرت قاسم کے بعد۔ یعنی آپ کا جو نمبر ہے وہ کون سا ہے؟ سیکنڈ ہے، دوسرا ہے۔ اور آپ کا جو لقب تھا، آپ کو طیب بھی کہا جاتا تھا اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے 2 القاب تھے، کس کے؟ کن کے؟ حضرت عبداللہ کے۔ کون کون سے القاب میں نے بتائے؟ 2 لقب، طیب، طاہر۔ طیب کیوں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور طاہر آپ کو کس کی وجہ سے کہا جاتا تھا؟ ان کی اماں کی وجہ سے، والدہ کی وجہ سے، جن کا اسم گرامی کیا ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہیں اہل عرب کیا کہتے تھے؟ اہل مکہ طیبہ، طاہرہ، یہ کہتے تھے نا، تو ان کو بھی طیبہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ کے جو القاب تھے وہ کیا تھے؟ طیب و طاہر۔ اور آپ بھی یعنی بچپن میں ہی آپ کا بھی وصال ہو گیا تھا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ والے صاحبزادے بھی حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کی والدہ کا نام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے یعنی تیسرے صاحبزادے کی۔ آپ کا نام کیا ہے بچوں؟ ارے ماشاءاللہ، آپ کو تو سب یاد ہے، آگے بھی یاد رکھنا ہے نا، اور اپنے فرینڈس کو بتانا ہے، اپنے کلاس میٹس کو بتانا ہے، اپنے
اب کھیلو اچھی بات ہے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ایکسرسائز ہونی چاہیے, لیکن اچھی اچھی باتیں بھولنا نہیں ہے. یاد رکھو گے؟ ٹھیک ہے, سب بچوں نے اچھی اچھی باتیں یاد رکھنی ہے. اور یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں, یعنی آپ لوگ ہمارے ساتھ یا کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب ذکر کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کا. یہ کون ہے؟ یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں. اور یہ کون سا پیارا پیارا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول میں کون تشریف لایا تھا؟ ہمارے پیارے نبی. اور ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب میں کن کا ذکر کر رہی ہوں؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جو نام ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے نام پہ رکھا تھا بتاؤ؟ وہ کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ چلے میں بتا دیتی ہوں, ہم یہاں موجود ہیں نا. آپ کا نام حضور نے اپنے جد امجد یعنی خلیل اللہ, جن کا لقب ہے, یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسم مبارک پہ رکھا تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب بچوں ہمیں کیا پتہ چلا؟ نام کیسے ہونے چاہیے؟ بامعنی اور اچھی نسبت والے, اچھے لوگوں کے اچھے اچھے نام بچوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے, جو شخصیت ہوتی ہے, اس پہ اثر ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اثر ڈالتے ہیں. تو اب ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کا, اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ ماریا قبطیہ. کیا نام ہے؟ مائک میں کہیے, آواز نہیں آ رہی. کیا نام ہے؟ ماریا قبطیہ. یاد رہے گا. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ ماریا قبطیہ. ماریا قبطیہ کس کی, کن کی والدہ ہیں؟ حضرت ابراہیم کی, جو کہ حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں. آپ کی جو ولادت ہوئی تھی, یعنی آپ جو جلوہ فروز ہوئے تھے اس دنیا میں, وہ ہوئے تھے ماہ جمادی الاولیٰ میں. اور اس وقت جو ایئر تھا, جو سن تھا, وہ کون سا تھا؟ وہ تھا جناب 9 ہجری. اور 18 ماہ کی آپ نے عمر پائی, اور یعنی آپ بھی کم سینی میں اس دنیا سے چلے گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. اور اس وقت جو تھا وہ کون سا سن ہجریہ تھا؟ 10 سن ہجریہ تھا, اور شوال کا مہینہ تھا. یعنی آپ کے تینوں صاحبزادگان جن کا آج ہم نے ذکر کیا, وہ کیا بڑی عمر میں اس دنیا سے گئے تھے؟ بہت چھوٹی عمر میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہمارے ساتھ آج پیارے پیارے 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی مما, آپ کے بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں نا, آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ جب ہم کسی بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صرف اچھا اور آسان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بچوں. ہمیشہ ہارڈلز آئیں گے, ہمیشہ مشکلات آئیں گی. بعض اوقات آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم یہ بات ہی نہیں کرتے نا, ہم نہیں پڑھ رہے بھائی, ہم کیوں پیپر دیں, بار بار پیپرز دینے پڑ رہے ہیں. لیکن اس دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر گام پہ, ہر قدم پہ ہمیں امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ امتحان کسی پرچے کی شکل میں ہو, چاہے وہ امتحان کسی قربانی کی شکل میں ہو, سیکریفائس کی شکل میں ہو. جو آپ سے بن سکے اپنے لیول پہ, اپنی سطح پہ اچھے کام کرنا ہے. ان اچھے کاموں سے کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب سید الانبیاء, امام الانبیاء, رحمت للعالمین, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جان عالم کیوں کہتی ہوں؟ ایک تو میرے استاد محترم کہتے ہیں, اور دوسرا اس لیے کہ حضور اس کائنات کی جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. تو 10 ہجری میں آپ کے چھوٹے صاحبزادے یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور جب آپ کا وصال ہوا, کیونکہ سب سے چھوٹے تھے, پہلے بھی 2 صاحبزادے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو آپ فرماتے ہیں, یعنی آپ کے الفاظ ہیں, مفہوم عرض کر رہی ہوں, کہ آنکھ نم ہے. یعنی حضور کی چشمان مقدسہ سے آنسو جاری ہو گئے تھے. آپ فرماتے ہیں آنکھ نم ہے, دل میں غم ہے. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ نم ہے, دل میں غم ہے, لیکن زبان سے وہی کہیں گے کہ جو رب کو پسند ہے. کیا کہا؟ آنکھ نم ہے, دل میں غم ہے, پر زبان سے وہی کہیں گے جو رب کو پسند ہے. یعنی رب کی مرضی, اگر اس نے مجھ سے میرے صاحبزادے لے لیے تو اس میں اس کی حکمت ہے. اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ حکمتوں پہ پورے اترتے ہیں, حکمتوں کو سمجھتے ہیں, اور اللہ کے شاکر اور
قانے بندے رہ کے زندگی کو گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا یہی میسج تھا. میری کوشش تھی آپ لوگوں کو آج کا یہ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا, جو ہم نے آج آپ سے بات کی حضور کے بیٹوں کے تعلق سے, یعنی سنز آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کے صاحبزادگان کے تعلق سے, آپ کو سمجھ آیا بچوں؟ کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو پوچھ لیں مجھ سے. سب سمجھ آ گیا؟ یاد رکھیں گے اپنے دوستوں کو. کیا کہتے ہیں آخر میں؟ آپ بتائیے, میں کیا کہتی ہوں, کیا کرنا ہے آخر میں؟ شیئر کرنا ہے. شیئر کریں گے. ویسے بھی شیئرنگ از کیئرنگ, لیکن معلومات بھی ہمیں اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں. سمجھ آ گئی بچوں؟ اجازت دیجیے ہمارے پیارے نبی سے ذرہ ناچیز کو درود بھیجتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. تو پڑھتے ہیں بچوں. بلغ العلا بکمالہ شفت جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور کیا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ.